नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम वल महदिल मऊद अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। अल्लाह तबारक तआला का सूरह कौसर में इरशाद है, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। सूरह कौसर की ये आयत जिसमें अल्लाह तबारक तआला हज़रत रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि ए मोहम्मद, बस आप अपने रब की नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। तो जैसा दूसरे आयतों में कुरान में अल्लाह फरमाता है अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ सूरह कौसर में अल्लाह का इरशाद है कि नमाज पढ़िए अपने रब के लिए और कुर्बानी कीजिए। तो कुर्बानी भी देना है तो अल्लाह तबारक व तआला के नाम से ही कुर्बानी देना है। इसमें लफ्ज़ आया वनहर, असल में अरबी में वनहर नहर के माने ऊंट के लिए जाते हैं, क्योंकि अरब में कुर्बानी जब दी जाती है तो अक्सर व बेशतर ऊंट की कुर्बानी ही दी जाती है। तो यूं अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि फसल्ली लिरब्बिका, वनहर से मुराद कुर्बानी से इसका ताल्लुक है। वनहर के माने कुर्बानी के भी होते हैं, जिसमें अल्लाह ताला साफ कुरान में फरमाता है कि कुर्बानी कीजिए। लेकिन यहाँ एक गौर तलब बात यह है कि कुर्बानी नमाज के बाद ही देना चाहिए। ये बात काबिल गौर है। इसका मतलब ये हुआ कि नमाज से पहले का मतलब है ईद की नमाज के पहले कुर्बानी जायज नहीं है। ये मेरा जुमला याद है। और मैं ये बात इस ज़िमन में भी कह रहा हूँ कि हज़रत रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए जब आप तशरीफ लाए बाहर, तो पड़ोस में ही एक आदमी ने कुर्बानी दे दी और उसके घर से खून बह रहा था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिनट के लिए रुकते हैं और उस शख्स को बुलाकर पूछते हैं कि क्या तूने कुर्बानी दे दी? तो उसने कहा या रसूलल्लाह, मैंने कुर्बानी दे दी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा सवाल आप फरमाते हैं, पूछते हैं कि क्या तूने नमाज पढ़ी? तो वो कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मैंने नमाज ईद की नहीं पढ़ी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ फरमाते हैं कि तेरी नमाज, तेरी कुर्बानी नहीं हुई, तेरी कुर्बानी इस साल की बाकी रह गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो कुर्बानी देने वाले होते हैं, जिनकी तरफ से कुर्बानी दी जाती है, उनको चाहिए कि वो सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक के तहत नमाज अदा करें और फिर उसके बाद कुर्बानी दें। और जाहिर सी बात है कि मर्दों के लिए ही नमाज की अदायगी का हुक्म दिया गया है। अब यहाँ एक और बात सामने आती है कि कुर्बानी का असल फलसफा क्या है, कुर्बानी किसे कहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इताअत, बीवी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस्तकामत और इस्माइल अलैहिस्सलाम की का सब्र और उनकी रज़ा का नाम कुर्बानी है। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ कुर्बानी का, क्यों, कब और कैसे हुआ, इस पर थोड़ा सा हम रोशनी डालें, ताकि जो पहले ही जिनको कुछ मालूम है, सुन चुके हैं, उनके ज़हनशी हो जाए। फिर उसके बाद जो आज की नौजवान नस्ल है, जिनको कुर्बानी का फलसफा क्या है, वो थोड़ा सा मालूमात की कमी अगर उनमें है तो शायद उनके लिए भी आसानी हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे आशिक थे। ऐसे आशिक, बल्कि मैं तो कहूँगा ऐसा आशिक शायद ही फिर दीगर अंबिया इकराम में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटकर मैं बात करता हूँ, जितने भी 1,24,000 1,80,000 पैगम्बर आए, उन सबों में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम इश्क, अल्लाह से इश्क के मामले में एक अनोखा है। इसलिए कि जब उनको नमरूद आग में डाला गया तो आपने बड़े ही सब्र और अल्लाह की रजामंदी के इंतजार में थे। अपनी तरफ से आपने कभी भी एक लफ्ज, एक हुरूफ आपने अदा नहीं किया। ऐसे माहौल में भी जबकि आग में झोंका गया, डाला गया, आग में डालने तक भी आपका इश्क अल्लाह के तईं इतना मजबूत था कि आपने एक लफ्ज भी आपने नहीं निकाला। तो यह सच्चे आशिक की निशानी। और दूसरी बात यह है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, उनका एक भोलापन, इसलिए कि इश्क में इंसान अंधा हो जाता है। तो यूं मैं भोलापन कह रहा हूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्याल आता है कि सबके लिए घर है दुनिया में, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई घर नहीं। तो क्या ही अच्छा होता है कि अल्लाह के लिए भी कोई घर हो जाता। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए घर बनाने का सोचते हैं और अपने फर्जंद अर्जुमन इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर अल्लाह के लिए घर बना कि ये बंदा मेरे लिए
زمین میں اللہ میرے لیے، یہ بندہ میرے لیے گھر بنانے کی سوچتا ہے، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، بنایا گھر اللہ کے لیے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو میرا گھر کے نام سے یاد کرتا ہے اور صاف طور پر کہتا ہے اللہ کی یہ میرا گھر ہے۔ اللہ کا یہ کہنا کہ یہ میرا گھر ہے یہ بہت بڑی عنایت ہے۔ اور حج بیت اللہ میں جب جاتے ہیں، حج بیت اللہ کا سفر جب طے کرتے ہیں تو سیدھا اسی اللہ کے گھر کا طواف کے لیے، اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے، کعبۃ اللہ کے دیدار کے لیے ہر کوئی جاتا ہے، اور صاحب استطاعت سال میں ایک بار حج کے دنوں میں اس گھر کو جانا پڑتا ہے، جو کہ فرضیت کا ایک مقام رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ ایسے سچے عاشق تھے۔ اب تیسری بات میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہتے تھے، اکیلے تھے، پورے خاندان، قبیلہ، رشتہ دار ایک طرف اور ایک نہتے ابراہیم علیہ السلام ایک طرف۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک اکیلا اللہ کی وحدانیت کو پیش کرنے کے لیے، اللہ کے تعلیمات پر چلنے کے لیے، راہ حق پر یاد رکھیں، راہ حق پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے، کانٹوں کا راستہ ہوتا ہے، لوہے کے چنے چبانے کے برابر کا ہوتا ہے، لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جن کو والہانہ طور پر اللہ سے عشق تھا کہ انہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں، انہوں نے کبھی بھی اپنے دوست، رشتہ دار، قریب، ان کی خوشی کو آپ نے کبھی نہیں سوچا، اہمیت ان کی خوشی کو آپ نے کبھی نہیں دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اہمیت دی تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی پر آپ کی نظر، ہر لمحہ آپ کا، ساری دنیا ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام کی نظر صرف خدا پر ہوا۔ ایسی ہستی کی جب شادی ہوتی ہے، ایسا عاشق جب ایک شادی کے رشتے میں منسلک ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہلے ہی سال میں اولاد سے نواز دیتا، ایسا عاشق۔ لیکن اللہ کا کام کرنے کا طریقہ کیسا ہے؟ آپ لوگ سنیں گے تو تعجب میں پڑ جائیں گے، کیونکہ ہم اگر کسی کو چاہتے ہیں، دل و جان سے چاہتے ہیں، تو ہم اس کی ہر خواہش، اس کی ہر تمنا، گویا کہ وہ ناممکن سی ہوا کرتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً اس کو پورا کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور پوری کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ میرے محبوب کی، میرے چاہنے والے کی، میری معشوقہ کی، عاشق، اس کی خواہش پوری ہو جائے، اس میں ہم لگے رہتے، ورنہ ایک بے چینی رہتی ہے کہ ہم نے اس کا خیال نہیں کیا، اس کی خواہش ہم نے پوری نہیں کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کرنے کا طریقہ بہت ہی الگ ہے، نرالا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 1 سال 2 سال میں اولاد عطا نہیں، اللہ نے ان کو اولاد عطا کی تو 70، بعض روایت میں 70 آیا، بعض میں 80 سال کا وقفہ آیا، 70 یا 80 سال کے بعد اللہ ایک نرینہ اولاد عطا کرتا ہے۔ آج کل کا ماحول کیا ہے؟ شادی ہو کے 3-4 مہینے نہیں ہوتے، جو بہو آئی ہے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں رشتہ دار، کیا ہے، کچھ خوشخبری ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اتنے اتاولے ہیں، ہم اتنی جلد بازی میں ہیں، اگر خوشخبری ہے تو پھر خوشی کی انتہا نہیں ہے، اور اگر کبھی خدا نخواستہ نہیں ہے تو خود بھی مایوس ہو جاتے ہیں، پورا خاندان مایوس ہو جاتا ہے، اور بیچاری اس نئی نویلی دلہن، وہ بہو جو گھر پہ آئی ہے، اس کے تعلق سے ان کا خیال، ان کا رجحان، ان کی توجہ کم ہو جاتی ہے، محض اس لیے کہ اس نے خوشخبری نہیں سنائی۔ جو بھی آج سن رہے ہیں، میں ان سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اولاد کا دینا میاں شوہر بیوی کے ہاتھ میں نہیں ہوا کرتا، اولاد کا عطا کرنا سسرال والوں سے یا ان کے جو سمدھی ہوتے ہیں، یہ 2 خاندانوں کی طرف سے اولاد کا عطا کرنا نہیں ہوتا، ڈاکٹروں سے اولاد عطا نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ اولاد دینے والا سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے اور کوئی نہ ہوا اور نہ کوئی ہو سکتا۔ اتنی سچائی کو جاننے کے باوجود، اگر اس حقیقت کو جاننے کے باوجود اگر ہم اس بیچاری پر، اس معصوم پر جو ابھی ایک نئی زندگی میں قدم رکھی ہے، اس کو دنیا کیا ہے اس کو ابھی معلوم نہیں ہے، لیکن جو ساس سسرے ہیں کم سے کم وہ تو جانتے ہیں کہ شادی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تو بجائے اس کو سپورٹ کرنے کی کبھی بھی اس پر تانے نہیں کسنا چاہیے، یہ میری گزارش ہے۔ اس کو ہمت دو، اس کو سپورٹ کرو، انشاءاللہ العزیز اللہ بھی تمہاری اس سپورٹیو نیچر کو دیکھ کر اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اور شاید تمہاری اس ادا سے اللہ خوش ہو کر ان کو صاحب اولاد جلد از جلد بنا دے گا۔ اور دوسری بات، آج میں ایک چھپتی ہوئی بات آج کہہ دیتا ہوں کہ جب اولاد نہیں ہوتی ہے، 1 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، تو ہم غیر اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے۔ آج میں پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ دوسری جگہوں پر جا کر محض ایک اولاد کے خاطر، اپنے نام و شان کے خاطر غیر اللہ کا دروازہ برائے مہربانی کبھی بھی نہ کھٹکھٹائیں۔ بھروسہ رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر پل وہ تم کو دیکھ رہا ہے، تم جاگ رہے ہیں تو بھی دیکھ رہا ہے، تم سو رہے ہیں تو بھی دیکھ رہا ہے، تم کھلے آسمان میں ہو تو بھی دیکھ رہا ہے، بند کمرے میں ہو تو بھی اللہ برابر تم کو دیکھتا رہتا ہے۔ جب وہ تم کو ہر پل دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے دل کی نیت کو جانتا ہوں، آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ نیت ہی نہیں، میں تمہاری نیت کی نیت کو جانتا ہوں۔ اتنا
اتنا اور سب صاف طور پر وہ جب کہہ دیتا ہے پھر کیوں انسان اتنا جلد باز ہو جاتا ہے؟ برائے مہربانی تھوڑا سا صبر سے کام لے. اسی لیے میں یہ بات بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی، جیسے سچے عاشق کو فوراً 1 سال 2 سال میں اللہ نے اولاد نہیں دی. 70 سال 80 سال کا عرصہ کیا معمولی ہوتا ہے؟ کیسے وہ وقت، وہ مہینے، وہ سال ابراہیم علیہ السلام کیسے گزارے ہوں؟ کیا ہم 70 سال یا کم سے کم 10 سال بھی ہم خاموش رہ سکتے ہیں آج کی زندگی میں؟ تو یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. تو آزمائش میں کھڑے ہونے، ٹکنے اور اس کا مقابلہ کرنے، آزمائش میں پورا اترنے کی ہم میں صلاحیت آنی چاہیے. ہم وہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہ آزمائش ہے، تکلیف ہے، ناکامیابی. ہم چاہتے تھے کہ پہلے سال میں یہ اولاد ہو جائے، نہیں ہوئی تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں اللہ کی کچھ مرضی ہے، یا ہو سکتا ہے اللہ ہم کو آزما رہا ہے. یوں بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں اپنے آپ کو ایسا سوچو کہ جیسا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، ہم کو بھی اتنا سا قابل سمجھا ہے اور ہم کو بھی اللہ آزما رہا ہے. یہ کیا معمولی بات ہے کہ جو آزمائش ایک پیغمبر پر گزری، اس آزمائش کا ایک چھوٹا سا تنکا ہم پر گزرتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. سمجھیں گے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ہماری ہم سب پر ایک عنایت ہے. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نرینہ اولاد دیتا ہے. پھر اس کے بعد کیا حکم آتا ہے؟ یہ بہت لمبا واقعہ ہے، میں اس کو کٹ شارٹ کر کے بتاتا ہوں. بچہ جب 7-8 سال کا ہوا، حالانکہ چھوٹے بچے کو کہاں چھوڑنے کے لیے کہا، یہ میں جاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا. ایک ہم عنوان رکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، اس پر میں پورا انشاءاللہ بیان کرنے کی پھر کبھی کوشش کروں. تو جب بچے کی عمر 7-8 سال کی ہوئی، غالباً بعض جگہ 6-7 سال کی عمر آئی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے خواب میں کہ اے ابراہیم، تو ہمارے لیے اپنے بچے کو ہمارے نام پر ذبح کر. ابراہیم علیہ السلام روایت میں آیا ہے کہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا آواز کون سی تھی، کیا تھی. 2 بار، تیسری بار بھی جب یہی آواز آتی، اب ابراہیم علیہ السلام مصمم ارادہ کر لیتے کہ نہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور مجھے 70 سال کے بعد جو اولاد عطا ہوئی ہے، خدا کے نام سے مجھے اس پر قربان کر دینا ہے. یہ طے کر لیتے. اسی لیے میں کہتا ہوں قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کے ارادے. کیا ہوا نہ کیا ہمارے ساتھ اگر یہ بات تھوڑی سی بھی ہم پر آ جائے، ایسا اللہ نے نہیں کیا. اگر ایک وقت کے لیے سوچو کہ ہے ایک ہی اولاد اور وہ بھی نرینہ اولاد ہے، اور حکم ہوتا ہے اللہ کا کسی کو کہ بھئی تم اپنے بچے کو میرے لیے ذبح کر دو میرے نام سے، تو کیا کوئی والدین تیار ہو جائیں گے؟ آج کس کا دل ہوگا؟ راستہ ڈھونڈیں گے اس کا دوسرا راستہ کیا ہے، اس کا بدل کیا ہے. پہلے ہم یہ سوچیں گے ہمارا عشق کیا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بیٹے کی قربانی اپنے ہاتھ سے، وہ بھی نہیں، اللہ نام، دل لرز جاتا ہے. تو جہاں ہماری جذبات کی، ہمارے عشق کی انتہا ہماری ختم ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ابتدا ہوتی ہے. یاد رکھیں اس بات، اور یہ ابتدا کی علامت. تو ابراہیم علیہ السلام طے کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے اب کام کو انجام دینا ہے، اللہ کے حکم کو مجھے بجا لانا ہے. بی بی سے فرماتے ہیں کہ آج مجھے بچے کو ایک دعوت پہ لے جانا ہے، تو اس کو ذرا نہلاؤ دھلاؤ، پاک صاف کر دو، اس بچے کو نئے کپڑے پہناؤ. بیوی بھی خوش ہو جاتی ہیں، بچے کو نہلاتی ہیں، تیار کرتی ہیں، نیا کپڑا پہناتی ہے. ابراہیم علیہ السلام دعوت کو لے جانے کی تیاری دیکھیے. چھرا اور رسی لیتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، چھرا اور چھری، اور ہاتھ پیر باندھنے کے لیے رسی چھپا کر رکھتے ہیں، اور دونوں نکلتے ہیں دعوت کی نیت سے. چھوٹے بچے، معصوم بچے کو کیا معلوم کہ وہ ان کے والد محترم، ان کے ابا جان کیا کام سے، کس کام کی غرض سے ان کو لے کر جا رہے ہیں. ادھر یہ دونوں جب گھر سے نکلتے ہیں تو بیچ میں شیطان آ کر ان کو بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے. وہ حج کے موقع پر جو 3 مقامات پر جو کنکریاں ماری جاتی، یہ اس کا تعلق اسی سے ہے. یہ ان کو بہکاتا ہے، بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. تو بہرحال سفر آگے بڑھتا ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک سنسان جگہ اپنے بیٹے کو لے جاتے ہیں، لے جا کر بچے کو صاف طور پر کہتے ہیں، اس وقت پر بیان کرتے ہیں. کون باپ ہوگا جو بیٹے سے کہے گا بیٹا میں تم کو دعوت کے لیے نہیں لایا، میں تم کو خدا کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے لایا ہوں. ہم جب بولتے ہیں تو ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا ہے، تو سنتے ہیں تو سننے والوں کو برداشت نہیں ہوتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام جب اپنے فرزند ارجمن سے فرماتے ہیں
کہ میں اس کام کی اس غرض کی نیت سے میں تم کو لایا. تو ایک معصوم بچے کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ فرزند ارجمن جواب دیتے ہیں ابا جان اللہ کا جو حکم آپ کو ہوا ہے آپ وہ حکم پر پورے کے پورے آپ اتریے, آپ وہ کام کر گزر جائیے. انشاءاللہ میں صبر کے ساتھ کام لوں گا. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ وہ چھوٹے معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ ہیں. اسی کو کہتے ہیں تعلیم, اسی کو کہتے ہیں تربیت, اسی کو کہتے ہیں صحبت. تو ابراہیم علیہ السلام لیتے ہیں رسی, لیتے ہیں بچے کے ہاتھ اور پیر کو باندھنے کے بعد ایک کپڑے کی پٹی لے کر بچے کے آنکھ پر باندھتے ہیں تاکہ جب وہ چھری چلے کہیں وہ بے ہوش نہ ہو جائے, کہیں ڈگمگا نہ جائے. بچہ کیا کہتا ہے؟ بچہ کہتا ہے ابا جان کپڑا آپ اپنے آنکھ پر باندھ لیجیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خون جب نکلے گا کہیں آپ ڈگمگا نہ جائیں, کہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے آنکھ پر پٹی باندھیں. اور یہ اس معصوم بچے کی الفاظ. بہرحال صرف اندازہ لگاؤ کہ اس وقت کا عالم کیا ہوگا. پوری کائنات سارے کے ساروں کی نظر اس وقت اس واقعے پر ٹک گئی ہوگی. آنکھ پر پٹی باندھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بچے کی, اپنا گھٹنا پیر کا اس کے سینے پر رکھتے ہیں, بچے کے سینے پر رکھتے ہیں, اور چھری اٹھا کر جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر اس کی گردن پر چلا. چھری چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. روایت میں آیا ہے کہ چھری منڈ ہو گئی, روایت میں آیا ہے کہ چھری ٹیڑھی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام ہم اور آپ ہوتے تو شاید تھوڑا خوش بھی ہو جاتے, لیکن ابراہیم علیہ السلام جھنجھلا جاتے ہیں اور صاف طور پر چھری سے کے پوچھتے ہیں اے چھری میں نے تو 3 بار چلانے کی کوشش کی اور تو چلتی نہیں ہے, کیا ہوا ہے تجھے, کیوں نہیں چلتی؟ تو چھری جواب دیتی ہے اے ابراہیم تم نے صرف 3 بار کہا چلنے کے لیے, اور جب سے تم چھری اٹھائے ہو 70 بار مجھے اللہ سے حکم آ چکا ہے کہ نہیں چلنا چاہیے. اب بتاؤ میں تمہاری سنوں یا اپنے رب کی سنوں؟ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جنت سے ایک دمبا لاؤ اور اسماعیل علیہ السلام فرزند ارجمن کی جگہ اس دمبے کو وہاں رکھ. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش لیتا ہے. کب تک؟ چھری چلنے تک آزمائش لیتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی کیا ادا ہے کہ اس وقت چلانے تک بھی برابر استقامت کے ساتھ رہے. تو جنت سے دمبا آیا اور ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی. یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا عشق, ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم ادا کرتے ہیں آج جو 10ویں ذی الحجہ کو, جو ہمارے لیے عید کا موقع ہے. عید کا موقع ہمارے لیے اصل میں جو عید ہوئی ہے آج میں بتاتا ہوں آپ کو. اصل جو عید ہوئی وہ ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کی عید ہوئی. اصل جو عید ہوئی اسماعیل علیہ السلام کی رضا اور ان کی وفا کی عید ہوئی. اصل جو عید ہوئی بی بی نے جو اپنے سینے پر پتھر رکھ کر جنہوں نے سارے حالات کو برداشت کیے ان کی جیت ہوئی, ان کی عید ہوئی. تو جب بھی ہم قربانی دیں تو محض یہ نہ سمجھیں کہ جانور لائے کاٹ دیے کباباں بنا لیے کھا لیے. خدا را کبھی بھی ایسا مت سمجھیں. اس کے پیچھے بہت بڑی ایک دردناک ایک عاشقانہ ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے اس قربانی کے پیچھے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے امت مسلمہ پر اتنا بڑا کرم فرمایا کہ انسان کے بدلے آپ جانور کی قربانی دینے کا اللہ نے حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی, اللہ نے کہا کہ قیامت تک کے لیے وہ ادا سب کو دہرانا ہے. تو یوں قربانی کی اصل بنیاد یوں پڑتی ہے. اور ہم بھی جب قربانی, اگر آج ایک بات بتاتا ہوں, کبھی بھی قربانی کسی کے نام سے نہیں دینا چاہیے. صرف اور صرف اللہ کے نام سے قربانی ہوا کرتی ہے. تو ہم جو یہ نام لیتے ہیں یہ طرف سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں قربانی دیتا ہوں اللہ کے نام سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت امام اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے طفیل میں ان کی طرف فلاں کی طرف. مثال کے طور پر اگر بیٹی ہے جو شادی شدہ نہیں ہے اس کی طرف سے جب قربانی دیتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ اس بچی کا نام لیں اور پھر اس کے والد کا نام لینا چاہیے. جب تک والد کا نام نہیں لیں گے وہ قربانی نہیں ہوگی. یہ بات یاد رکھیں. اور میں کس بنا پر کہہ رہا ہوں؟ اس بنا پر کہتا ہوں کہ حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دختر نیک اختر سے آپ فرماتے ہیں کہ نام تمہارے نام سے جب قربانی دی جائے, بی بی فاطمہ صاف طور پر آپ فرماتے ہیں فاطمہ بنت محمد کو چاہیے کہ وہ سامنے کھڑی ہو جائیں, اور قربانی ادا ہوتی ہے تو سامنے کھڑے ہو کر دیکھنا سنت ہے. اس لیے کہ جب
خون کا قطرہ جب گرتا ہے اسی اسنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی طرف سے قربانی دی جا رہی ان کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں حضور جیسی ہستی فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت محمد، یہ بہت بڑی تعلیم ہے کہ جن جن کی طرف سے قربانی دی جائے تو ان کے شادی شدہ ہے عورت تو اس کے شوہر کا نام لینا چاہیے، غیر شادی شدہ ہے تو باپ کا نام لینا چاہیے، اور اگر باپ قربانی دیتا ہے اپنے نام سے اپنی طرف سے تو اس کے والد کا وہ نام لینا چاہیے، چاہے کہ وہ بحیات ہوں چاہے کہ وہ انتقال کر چکے ہوں۔ مثال کے طور پر کہتا ہوں، اصغر بن انتقال ہو گیا ہے تو بن مرحوم شاداب خان کی طرف سے قربانی دی جاتی ہے، اے باری تعالیٰ تو اسے قبول فرما۔ تو یہ ہے صحیح اور اصل طریقہ۔ قربانی دے دینا، چھری چل جانا آسان نہیں ہے لیکن طریقے سے ہونا چاہیے۔ اور جب کوئی انسان جس کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہو اگر وہ سامنے کھڑا ہے، اگر یاد ہے تو یہ کہنا چاہیے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، کم سے کم یہ الفاظ کہنا چاہیے۔ اگر نہیں بھی کہیں گے تو مسئلہ نہیں، کہیں گے تو بہت بڑی بات، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو یہ فرمائے تھے کہ یہ الفاظ ان کی ادائی کرو۔ اور جو بھی جانور آپ خریدتے ہیں تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر چھوٹا جانور ہے، بکرا بکری ہے، چھیلا چھیلی ہے، مینڈا ہے، جب چھوٹا جانور ہے تو کم سے کم اس کی عمر 1 سال کی ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا جانور ہے، گائے بھینس، تو کم سے کم اس کی عمر 2 سال کی ہونی چاہیے۔ اگر اونٹ لیتے ہیں تو کم سے کم اس کی عمر 5 سال کی ہونا چاہیے، 5 اینڈ ابو، 1 ایئر اینڈ ابو، 2 ایئرس اینڈ ابو۔ پھر اس کے بعد جانور اتنا کمزور، اتنا دبلا پتلا نہ ہو کہ وہ خود اٹھ نہ سکے۔ حکم تو یہ ہے کہ جانور کو چلا کر لانا چاہیے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، قربانی کے جانور کو گھسیٹ کر بے رحمی سے کھینچتے ہوئے قربانی کی جگہ کھینچ کر نہیں لانا چاہیے، بڑے پیار سے لانا چاہیے۔ تو ایسا دبلا پتلا جانور اگر کوئی دیتا ہے یاد رکھیں وہ ناجائز ہے، یہ جملہ یاد رکھیں میرا۔ پھر اس کے بعد اس جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کانا نہیں ہونا چاہیے، کان کٹا نہیں ہونا چاہیے، دم کٹا نہیں ہونا چاہیے۔ تو من جملہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بے عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں بے عیب نہیں ہونا چاہیے جانور کو؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے عیب ہے، وہ بے عیب ہے، تو اسی لیے جس جانور کا تم انتخاب کرتے ہو تو اللہ چاہتا ہے کہ تو وہ بھی بے عیب ہو جائے۔ 2 باتیں آ گئی۔ اب تیسری اہم بات کیا آ رہی ہے؟ تیسری اہم بات یہ آ رہی ہے جانور کو تو نے بے عیب لے لیا، چن لیا۔ اے انسان، تو بے عیب کب بننا شروع ہوگا؟ تجھے بھی تو تھوڑا سا گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بے عیب کے معنی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے صورت و شکل سے بے عیب ہونا جو ظاہر ہے، اور باطن سے بے عیب ہونا ہی مہدویت کی تعلیمات میں سے ہے۔ نبوت اور ولایت کی جو تعلیمات آپ دیتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بے عیب بنانا چاہتے تاکہ تمہاری طرف سے غلطیاں زیادہ نہ ہو، تاکہ تمہاری طرف سے نیکیاں، اچھائیاں، عبادتیں، بندگی زیادہ ہو۔ تو جس کے پاس اس کا رجحان زیادہ ہوتا ہے سمجھو وہ بے عیب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اس جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد 3 حصے کرنا ہے ایک جانور کے، یا 7 حصے۔ بڑا جانور ہے تو 7 حصے لے سکتے ہیں، تو 7 حصے لو، جس میں سے تمہارا 1 حصہ ہوا۔ تو جو حصہ تم کو ملا، کبھی بھی اعتراض مت کرو۔ ہم اس کی خواہش کیے تھے، سرا ہم کو ملتا تو اچھا تھا، کلیجی ہم کو ملتی تھی تو اچھی تھی، پائے ہم کو آ جاتے، ہم امید رکھے تھے پائے کی۔ اس کو قربانی نہیں کہتے، اس کو اپنی ضرورت پوری کرنا اور خواہش کے بنا پر کام ہونے کو کہتے۔ جو اللہ دیتا ہے تمہارے حصے میں جو آیا اس کو قبول کرو، اور اس کے 3 حصے یہ تم کو ملا 1 حصہ اور اس کے 3 حصے کرو، ایک اپنے لیے اور دوسرا رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا غریب، مسکین، یتیم ان کے لیے۔ اور یاد رکھیں 3 حصے برابر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھا ہم لے لیے اور دوسرے 2 حصوں میں ڈھکل دیے، ایسا بھی مت کرو۔ یہاں چل جائے گا لیکن وہاں جب حساب ہوگا۔ آج میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ دانے دانے کا حساب لینے والا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کے قطرے پانی کا حساب لینے والا ہے تو اندازہ لگاؤ کیا قربانی کے گوشت کے معاملے میں اللہ چھوڑ دے گا؟ تو یوں میں کہتا ہوں اپنے لیے تھوڑا کم کر لو، دوسروں کے حق میں زیادہ دے دو بجائے اپنے حق میں زیادہ کر لینے۔ قربانی کے اصل معنی ہے اللہ کی قربت کو حاصل کرنا۔ اور قربت کب حاصل ہوتی ہے؟ یاد رکھیں، قربت خود کی خواہش کو مد نظر رکھ کر نہیں، خود کی خواہش کو بازو رکھ کر دوسروں کی خواہش کو پوری کرنا، اس کو کہتے ہیں قربانی
का जज्बा, ये है कुर्बानी असल। तो 3 हिस्से करो और तकसीम करो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि कुर्बानी का गोश्त खाना भी चाहिए और जमाना भी चाहिए। आपने ताकीद फरमाई कि आप गोश्त जमाओ, तो इसीलिए हमारे पास एक सुन्नत को बड़े शौक से अमल कर। हुजूर फरमाए कि कुर्बानी का गोश्त जमाओ कबाब की शक्ल में, और बड़ी पाबंदी से हर घर में काम होता है, घर घर में ये काम होता है, कोई भी पीछे नहीं हटते। लेकिन जरा सोच कर देखो, कुर्बानी की एक सुन्नत हुजूर फरमाए उस पर अमल हो रहा है खुश होकर। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर सुन्नतें हैं, क्या उन पर भी कोई ऐसी अमल करता है खुश होकर? हम नहीं करते। हमारे मतलब, हमारे मकसद, हमारे फायदे की जो चीज है हम खाली उसी को अपनाने की कोशिश करते। दीन ऐसा नहीं चलता। दीन चलता है अपनी ख्वाहिश को बाजू रखना और अल्लाह के हुक्म की इत्तिबा करना का नाम दीन। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी की पूरी जिंदगी आप होश संभालने से लेकर आखिरी सांस तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वही काम को अंजाम। तो कुर्बानी 10वीं जिलहज्जा की सुबह बाद नमाज ईद अदा होती है। 10, 11, 12 असर तक आप कुर्बानी दे सकते हैं। और तकबीरात पढ़ना चाहिए 9 से 13 तक। जिलहज्जा की 9 तारीख से फजर, 9 की फजर से अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, हर फर्ज नमाज के बाद तकबीरात पढ़ना चाहिए 9 से 13 की असर तक। अब सवाल यह है कि खवातीन हैं तो वो भी पढ़ना चाहिए। हाँ, वो भी फर्ज नमाज के बाद आहिस्ता से अपने दिल में उनको भी पढ़ना चाहिए। और मस्जिदों में तो आवाज बुलंद फजर की फर्ज नमाज के बाद से शुरू होता है, और हर फर्ज नमाज के बाद जो कुर्बानी देने वाले हैं वो भी पढ़ते हैं, और जो नहीं दे रहे हैं वो भी तकबीरात पढ़ते रहते हैं, और उनको पढ़ने का हुक्म है। तो दूसरी सबसे जरूरी अहम बात यह है कि जो गोश्त तुम्हारे पास जायद हो जाता है, बराए मेहरबानी वो गोश्त को ऐसे ही मत फेंक दो। ये मेरी एक गुजारिश है। बाहर रस्तों पर, बाहर चौराहों पर तुम्हारी जो जरूरत की चीज नहीं है उसको कभी भी खुलेआम नहीं फेंकना चाहिए। इससे दूसरों को भी एतराज होगा। जिनको कुर्बानी, लफ्ज कुर्बानी से ही चिढ़ और नफरत है, उनको क्यों हम मौका दें बोलने? काम इतना पाक नेक अमल है तो हमको वो नहीं करना। इससे बेहतर है कि उसका एक जखीरा जो तुमको जरूरत है वो, और जो तुम इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो वो भी तुम क्या करो, एक अलग इकट्ठा करो। और फिर उसके बाद जरूरतमंद जो हैं, बहुत हैं, जरूरत आज भी हैं, गरीब गुरबा बहुत से हैं, उनको भी चाहिए उन तक वो चीज पहुंचा दे। तुम्हारे लिए बेकार की चीज है लेकिन वो लोग आंख को लगा कर खाएंगे। असल जो ईद का जो फलसफा क्या है, ईद का फलसफा यही है कि पैसे वाले गाय, छोटा जानवर, बड़ा जानवर काटते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो गरीब क्या करेगा? तो वो गरीब को भी ईद में शामिल करने के लिए शरीयत ने क्या प्यारा इंतजाम किया। अल्लाह का कितना, मैं क्या बताऊं, कहाँ तक अल्लाह, किसी को अल्लाह तकलीफ देना नहीं चाहता। खुशियों में भी अल्लाह तबारक तआला दूसरों को शामिल, गैर को, अगयार को शामिल करना चाहता है। गरीब हैं, कहाँ, बहुत दूर हैं, अल्लाह कहता है कि उनके हिस्से से निकाल दो। यतीम, मिस्कीन, कुर्बानी नहीं दे सकते हो, अल्लाह कहता है तुमने कुर्बानी दी, उनको थोड़ा हिस्सा दे दो। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है अल्लाह तबारक तआला की तरफ, इसको समझो। तो जब अल्लाह खुद कहता है कि जरूरतमंदों को शामिल कर लो, उनको दो, तो फिर हमको हरगिज फेंकना नहीं चाहिए। और जो चीज फेंकने की है उसको बाकायदा एक अच्छे कवर में डालो। आजकल ऐसा इंतजाम हुआ है कि म्युनिसिपैलिटी की तरफ से भी इंतजाम है, कहीं एक जगह गाड़ी खड़ी की जाएगी, खाली आपको इतना करना है कि ले जाकर उस गाड़ी में फेंक वो चीज को जो तुम्हारे लिए बिल्कुल उसकी गिलाजत है या जो भी है, वो चीज भी तुम ले जाकर वहां पहुंच। तो इसलिए इससे क्या होगा, इस्लाम बदनाम नहीं होगा, इस्लाम बदनाम नहीं होगा कुर्बानी की वजह। साफ सफाई का आप सब लोग खास ख्याल रखें। और ये जो कुर्बानी के अब दिन आने वाले हैं, उन दिनों तक जो कुर्बानी देते हैं या जिनकी तरफ से कुर्बानी दी जाती है, मर्द हों कि ख़वातीन में से हों, उनको चाहिए कि वो थोड़ी सी एहतियात करें। ये मुस्तहब है, फर्ज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मुस्तहब है। तो वो ये है कि नाखून इन 10 दिनों में जिनकी तरफ से कुर्बानी दी जा रही है, मर्द हजरात हों कि ख़वातीन हों, नाखून वगैरह नहीं कट कर चाहिए। दूसरा, बाल, मर्द हजरात कटिंग शेविंग करते हैं, किसी दावत में जाना है तो सज धज के जाते हैं, और ख़वातीन दावत में जाना है, इनकी तरफ से कुर्बानी है तो क्या करेंगे, बगैर मेकअप के जाना मुनासिब नहीं है, तो फुल मेकअप करके जाए। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जाएं जरूर, लेकिन बहुत सिंपल जाएं, मेकअप वगैरह इन दिनों में ना, कटिंग शेविंग ना करें। क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ, इसकी असल वजह क्या है, कुर्बानी से बाल के से क्या ताल्लुक है। आज मैं ये बात बताता हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस वक्त अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए आमदा हो चुके, उस वक्त पर उनका वो हाल था कि उनके बाल बिखरे हुए थे।
आपने 8-10 दिन जो ख्वाब पढ़ा, उनके वो होश हवास में नहीं थे कि क्या मामला है। एक अजीब कैफियत थी उनकी, दाढ़ी मूंछ सब बड़ी हुई थी। तो अल्लाह ये कहता है कि तुम इब्राहिम तो बन नहीं सकते, कम से कम उनका हुलिया तो इख्तियार कर लो। उनका हुलिया भी इख्तियार कर लेंगे तो शायद मैं तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लूं। बाल याद रखें, दाढ़ी मूंछ बाल, यही एक हर मर्द की एक खूबसूरती हुआ करती है। तो कुर्बानी के लिए ख्वातीन मर्द हजरात ये थोड़ी सी एहतियात करें। और दूसरी एक बात मैं ये अपनी तरफ से मैं कह रहा हूँ, ये किसी शरीयत में नहीं है। इन दिनों में मर्द हजरात, ख्वातीन और अगर नौजवान बच्चे की तरफ से भी कुर्बानी दी जा रही है तो उसको मैं ऐसों को मैं दो बातों की हिदायत देता हूँ। सबसे पहली बात, 10 दिन वो नमाज की पाबंदी कर ले। अगर नमाज नहीं पढ़ते थे या गाहे माहे पढ़ते थे तो ये जिन की तरफ से कुर्बानी दी जाती है उनको चाहिए कि वो कम से कम 10 दिन, जैसा रमजान में 30 दिन भाग भाग कर नमाजें पढ़ते हैं, ऐसा 10 दिन भी आप नमाज की पाबंदी कर ले। ये बंदे की तरफ से ख्वाहिश और गुजारिश है ताकि तुम्हारे में वो खुलूस पैदा हो। फिर दूसरा ये है कि गाली गलोच न इन 10 दिनों में। गाने से भी एहतियात, नगमे अक्सर होता है, सारी एहतियात तो हो गई, काम करते करते गाना गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। तो ये 10 दिन थोड़ा सा इन चीजों से भी थोड़ा परहेज कर लें। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शक्ल इख्तियार करने का हुक्म देता है तो क्या थोड़ी सी उनकी सीरत भी इख्तियार हमको नहीं करना चाहिए? तो इससे बहुत फायदा होगा और कुर्बानी के कबूल होने में, कबूलियत का दर्जा, आपकी कुर्बानी को कबूलियत का दर्जा होने के लिए आसानी हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो जानवर आप खरीद कर लाते हैं, असल तो हुक्म है कि कम से कम 6 महीने 1 साल उसकी परवरिश करना चाहिए, ये हुक्म है। अब आजकल तो हमारे पास वो है नहीं, लेकिन जितने दिन आपके घर पे वो जानवर आए उसका ख्याल करना चाहिए, उसकी खिदमत करना चाहिए, उसको हाथ लगाना चाहिए। ख्वातीन भी हैं तो जाओ हाथ लगा कर। क्यों ये बात कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब कोई बुरा ख्वाब पड़ता है, एक सदका निकालने का होता है जिसमें जान चली गई, तो कहते हैं कि जान के बदले जान। तो जिस चीज का हम सदका निकालते हैं, या तो उस सर से सर को लगा देते हैं या कम से कम उसके सर पर हाथ या कमर पर, पीठ पर हाथ लगा देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जानवर को भी हाथ लगा देना अफजल है, बेहतर है, उसको पानी पिलाना चाहिए। एक बात आज बोलता हूँ, जो अमल किया हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ, उसकी जो गलीजी होती है, दूसरों से कहकर उठवाने से खुद उठाओ, इसमें भी बहुत अल्लाह राज खुश हो जाए। तो ये छोटे छोटे बातें हैं, साफ सफाई का भी ख्याल हो जाएगा, खुद काम करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाए। तो जानवरों से, अपने जो घर के जो जानवर कुर्बानी के हैं उनको बड़े प्यार से जब तक रखेंगे। ये भाई इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि हशर के मैदान में पुलिस सरात सबको मालूम है, सुन चुके हैं कि बाल से बारीक और तलवार से तेज होता है पुलिस सरात। अब जाहिर सी बात है, जो ईमान वाले हैं वही आगे बढ़ेंगे और नहीं तो कट कर 2 टुकड़े नीचे पड़ेंगे। तो ये जानवर वो है जो सच धज कर, यहाँ जो तुम देखते हैं जानवर ऐसा नहीं होगा, वहाँ और रहीम शहीम फरब्बा होकर तुम्हारे पास आए और पुलिस सरात पर तुम उसकी पीठ पर बैठकर तुम पुलिस सरात से गुजर सकते हो। यहाँ तक अल्लाह इंतजाम। तो जो जानवर तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश का दुनिया में जरिया बन रहा है और पुलिस सरात में तुम्हारी सवारी बनकर आने के लिए तैयार है ताकि तुम आराम से उस पर बैठकर वो पुलिस सरात से पार हो जाओ, तो क्या हमारा इतना फर्ज नहीं बनता कि हम उसके साथ अच्छा सुलूक करें? तो यूं मैं कहता हूँ कि जानवर से भी अच्छा सुलूक करें। और एक बात आज इसी दौरान कह देता हूँ, शायद जो धंधा करते हैं जानवर का, लेन देन करते हैं, शायद उनको बुरा लगेगा, लेकिन आज बात सही है तो मैं कह देता हूँ। वो ये है कि बराए मेहरबानी इस एक खरीद व फरोख्त में खास तौर से हमारे मेहदवी भाई जो हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो कमीशन ना ले। कमीशन कौम मेहदविया में जायज नहीं है, ये जुमला मेरा याद रखें। अगर किसी को भी कमीशन के बारे में सवाल करना है, पूछना है, तो मेरे पास आकर सवाल करें, मैं उनको तफसील से समझाने के लिए तैयार हूँ। आम कमीशन ही हमारे पास जायज है। इतनी मुकद्दस जानवर कि क्या हम कमीशन ले सकते हैं? क्या मिल जाएगा? 100, 200, 1000 में क्या मिल जाएगा? लेकिन वही 1000 जो कोई लिया आज यहाँ, वहां जाकर उसको खुदा के पास जवाब देना पड़ेगा हशर के मैदान। कि तूने ऐसे की बोली लगाई, कि तूने ऐसे का कमीशन खाया, तो जो तुमको पसंद हो वो जानवर खरीद लें
اور پھر اس کے بعد غلط طریقے سے پیسہ کما کر نہ اپنے رزق کو نہ حرام کا لقمہ بنائے اور نہ گھر والوں کے رزق کو بھی حرام کا لقمہ بنائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ آج جن باتوں کو تو نے سننے اور سنانے کی سمجھنے کی جو تو نے توفیق عطا فرمائی، ان سب باتوں پر صدقے دل سے ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اس سال جو جن کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے، اے باری تعالیٰ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں، حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں، حضرت امامنا محمد مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں ان کی قربانیوں کو تو قبول فرما، اور اس سال جو قربانی نہیں دے پا رہے ہیں ان کو آئندہ سال قربانی دینے کی ان سب کو توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔